السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے نکاح کرنے کی بجائے حابیل کی بہن سے نکاح کرو، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربانی کی اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے ایک گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ قابیل نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمے اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے ہی شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا اور پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں اس واقعے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہر برا کام اور ہر غلط راستے پر چلنے سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔